حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہوتے تھے، پیاسے ہوتے تھے اس دین کی وجہ سے. دن ایسے چلے جاتے تھے، کوئی چیز چکھنے کو نہیں ملتا تھا. 2 مہینے حضور کے گھروں میں ایسے چلے جاتے تھے، چولہوں میں آگ نہیں جلتی. حضور کے نواسے روتے تھے بھوک کی وجہ سے. ماں کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور فرماتے ہیں فاطمہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہا ہے؟ فرماتے ہیں ابا جی یہ مجھ سے کھانا مانگتے ہیں لیکن گھر میں چکھنے کا کوئی چیز نہیں ہے، میں نہیں دے سکا اس لیے روتے ہیں. حضور نے دونوں کو اپنے گود پہ لیتے ہیں اور اپنی زبان مبارک نکال کر دیتے ہیں تو وہ چوستے ہیں. نانا کے زبان چوستے ہیں. یہ سارے دین کی خاطر ہے. دین کی خاطر سختیاں برداشت کرنا، دین کی خاطر اذیتیں تکلیفیں برداشت کرنا. یہ عقائد صحابہ میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے بیان فرمائے ہیں، لکھے ہیں کہ دین کی خاطر صحابہ کو کیا کیا تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا تکلیفیں اذیتیں برداشت کرنی پڑی، حضور کے گھر والوں کو، صحابہ کے گھر والوں کو کیا کیا اذیتیں برداشت کرنی پڑی. یہ عقائد صحابہ بار بار پڑھیے. یہ محنت کرنے والوں کو خوراک ملتا ہے اس سے. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور ہم کہاں ہیں. اب تو ہم نے کئی چلے لگا کر ملکوں میں سفر 2-4 سفر کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا. عقائد صحابہ پڑھیں گے، آیات صحابہ پڑھیں گے تو صحابہ کی قربانیاں ہمارے سامنے جب آئے گی تو ہم حیران رہ جائیں گے، یا اللہ ہمارا محنت ان کی محنت کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں ہے. کہاں ہماری محنت، کہاں ان کی محنت. اب تو شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، نفس ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، ہم پرانے ہیں، ہم نے بہت قربانی دی ہے. لیکن اگر صحابہ کی قربانی کو دیکھیں، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی لڑائی ایسا نہ چھوڑی جس میں میں نے اس کی کوشش نہ کی کہ مجھے اللہ شہادت کی درجہ دے. جب لڑائی گھمسان لڑائی ہوتا تھا تو میں اپنے آپ کو اس میں داخل کر دیتا تھا تاکہ کسی ایک تلوار کی وار لگے اور مجھے شہادت مل جائے. لیکن قسمت میں شہادت نہیں تھا، گھر کے بچھونے پر مر رہا ہوں. تو صحابہ تو اللہ کی راہ میں شہادت کو تلاش کرتے تھے. صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ اگر میں دین کی تقاضا پورا کرتے ہوئے میدان میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت جنت. صحابی فرماتا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ ایک تیر یہاں لگ جائے. تقاضا پورا کرتے ہوئے ایک تیر یہاں لگ جائے. جب ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے، تو شہیدی کے نعشوں کو جب جمع کیا گیا تو ان کا نعش بھی ملا کہ وہیں پر تیر لگا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا. اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی جذبے میں، نبی کی اتباع میں جو نکلتے ہیں ان کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں. اس لیے فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر دعاؤں کے اہتمام کرو، تو اللہ کے راستے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کے راستے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعاؤں کی بہت اہتمام. اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی گشتوں میں جب جاؤ تو دعائیں کرو، دل میں دعائیں کرو. اس لیے کہ گشتوں میں اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے آدمی کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں. اپنے لیے دعائیں کرو، ساری امت کے لیے دعائیں کرو، ساری انسانیت کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ ساری انسانوں کی ہدایت، کوئی بھی شیطان اور نفس کا شکار نہ ہو جائے. اے اللہ تمام انسان کو ہدایت دے. اللہ سے محنت بھی کریں اور مانگے بھی. 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 اللہ سے محنت بھی کریں اور مانگے
भाई बुजुर्गों, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि दावत और तबलीग की मेहनत जो है ये पुरुम्मीद मेहनत है। क्या है भाई? पुरुम्मीद मेहनत है, पुरुम्मीद। नाउमीदी का कोई मौका नहीं है दावत में। उम्मीद ही उम्मीद है कि पूरी इंसानियत की हिदायत की उम्मीद लेकर हम इस मेहनत में चल रहे हैं। नाउमीदी की कोई बात नहीं। साहबा ने क़यामत तक आने वाली इंसानियत को सामने रखकर मेहनत किया। आज तक उनकी मेहनत की बरकत से ये दीन चला आ रहा है। हम भी मेहनत करेंगे क़यामत तक आने वाले इंसानों की हिदायत को सामने रखकर। इंशाअल्लाह हमारी मेहनत की तासीर अल्लाह ताला आखिर तक पहुंचाएंगे। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह फरमाया करते कि नियत को वसी करो, नियत को वसी करो। नियत में तंगी ना हो। या अल्लाह पूरी आलम को हिदायत दे दे, या अल्लाह पूरी इंसानियत को हिदायत दे दे। अल्लाह कादिर है। अल्लाह अगर चाहे तो आन की आन में पूरी दुनिया की इंसानों को हिदायत मिल जाए। हमारे कारी जही साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? मुश्किल तो सारे हमारी है मुश्किल। हम मखलूक हैं। अल्लाह को क्या मुश्किल है? अल्लाह अगर चाहे कि रात को सारे दुनिया सोबे कुफर की हालत में और सुबह करे ईमान की हालत में, अल्लाह इस पर कादिर है कि नहीं? बिल्कुल है। और अगर अल्लाह चाहे हमें इसका जरिया बना सकते हैं, लेकिन हमें दिल से चाहना होगा। हमारे अंदर वो तलब होना चाहिए कि अल्लाह पूरी इंसानियत को हिदायत दे दे। हमें तो दोस्तों अपने बीवी बाल बच्चों की हिदायत भी चाहना नहीं आता है, चाहने आती नहीं। अपने बीवी बाल बच्चों की, अपनों की हिदायत भी चाहना आती नहीं हमसे। क्या गैरों की हम हिदायत चाहेंगे? इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, इस काम में मौत तक लगे रहने की नियत करें और उसूल की पाबंदी के साथ, आदाब के साथ इस मेहनत को करने की नियत करनी चाहिए। आदाब की रियायत के साथ, उसूल की पाबंदी के साथ मेहनत होगी तो अल्लाह ताला आज भी इस मेहनत में वो तासीर रखी है जो 1400 साल पहले इस मेहनत में जो तासीर थी। कि उमर इब्न खत्ताब जैसे सख्त दिल वाले को भी अल्लाह ताला ने उनके दिल में हिदायत का नूर दाखिल किया और उन्हें हिदायत दिया। वो अल्लाह आज भी मौजूद है। अगर वो मेहनत जो उस जमाने में थी, जिसको मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह कार नबूवत कहते हैं, तो मैं इस काम को कार नबूवत यकीन करता हूँ। ये कार नबूवत है। इसको अगर सही नहज के साथ, सही आदाब और उसूल के साथ इस जमाने भी इस काम को किया जावे तो इंशाअल्लाह इस काम में वो तासीर अब भी बाकी है, अब भी वो तासीर बाकी है। सिर्फ हमारे दिल के जज्बात को बदलना है और दिल में वासात लाना है। और पूरी इंसानियत की हिदायत अल्लाह से मांगती है। अल्लाह पूरी इंसानियत की हिदायत, पूरा दिन पूरी दुनिया में अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह से हम मांगते और एक मजमुआ मुसलमानों का ऐसा तैयार हो जाए
کہ جنہیں دیکھ کر لوگ دین کی طرف آنے لگے اور اسلام کی طرف آنے لگے. یہ صحابہ کو دیکھ کر لوگ پوچھتے تھے کہ آپ لوگ کون ہو؟ تو صحابہ کرام اپنی تعارف کراتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ مسلمان کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام یہ فرماتے تھے کہ ہمارے ساتھ رہو، ہمارے ساتھ رہو اور ہماری رات و دن کو دیکھو، ہماری عبادت، معاملات، معاشرت کو دیکھو، اخلاق کو دیکھو، ہماری زندگی کو دیکھو، آپس کے برتاؤ کو دیکھو ہمارے، تو تمہیں پتہ چلے گا مسلمان کو، مسلمان کیسے کہتے ہیں. آج تو مسلمان کتابوں میں ہے، مسلمانی کتابوں میں ہے، مسلمان قبروں میں ہے. مسلمانی در کتاب، مسلمانہ در گور. مسلمان سارے قبر میں چلے گئے، وہ صحابہ تھے. مسلمان کون تھے؟ صحابہ تھے، وہ تو قبروں میں چلے گئے. اور مسلمانی جو ہے وہ کہاں؟ کتابوں میں ہے. اور ہماری زندگیاں اسلام سے خالی ہے. ہمیں دیکھ کر تو ہمارے گھر والوں کو بھی نفرت ہوتا ہے. کیا ہم ہماری زندگی کو قبول کریں؟ ہماری معاملات سے وہ اگتا گئے، ہماری برتاؤ سے وہ اگتا گئے. گھر والے، بچے، بیوی اور پڑوس ہماری معاملات سے، ہماری برتاؤ سے اگتا گئے. کیا وہ ہم سے دین لے گا؟ اس لیے ہماری گشتوں سے، ہماری تعلیم کے حلقوں سے، ہماری زیارتوں سے فضا میں، ماحول میں تبدیلی نہیں آ رہی. اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس محنت کو اپنی اصلاح کی نیت سے کریں. ہم اس محنت کو اپنی اصلاح کی نیت سے کریں، اپنے ایمان بنانے کی نیت سے کریں. جب تک ایمان کی حقیقت اور جب تک ایمان یقین کے درجے میں نہ آوے، اس وقت تک زندگی عمل پر نہیں آئے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. ایمان اطاعت کی طرف لے جاتا ہے، ایمان عمل پر ڈالتا ہے. اس لیے پہلی محنت کس چیز کا ہوگا؟ ایمان کا. ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور ہمارا ایمان یقین کے درجے میں پہنچ جائے. صحابہ کا ایمان یقین کے درجے میں پہنچا ہوا تھا. صحابہ فرماتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوتے تھے تو حضور ہمارے سامنے آخرت کو بیان فرماتے تھے، جنت اور جہنم کو بیان فرماتے تھے، تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم اپنے آنکھوں سے جنت و جہنم کو دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے آنکھوں سے جنت و جہنم کو دیکھ رہے ہیں. ہم تعلیم کے حلقوں میں ایسے جم کے بیٹھے، ہم تعلیم کے حلقوں میں ایسے توجہ سے سنیں، اللہ کے رسول کی باتیں، موغیبات کو ایسے دھیان سے سنیں کہ گویا کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں. پھر جا کے یہ ایمان یقین کے درجے میں پہنچے گا اور یہ ایمان ہمیں عمل پر ڈالے گا. جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ساتھیوں نے یہ کہا، حضرت یہ فضائل عمل کی کتاب جو ہے سالوں سے ہم پڑھ رہے ہیں، نہ ہی کوئی کتاب تجویز فرمائیں کہ پڑھتے پڑھتے ہم تھک گئے ہیں، نہ ہی کوئی کتاب تجویز فرمائیں. تو حضرت جی نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ
کہ اس میں جتنے حدیثیں ہیں، ان فضائل کی کتابوں میں جتنے حدیثیں حضرت شیخ نے جمع کی ہیں، سب پر تمہارا عمل آ گیا، سب حدیثوں پر تم نے عمل شروع کر دیا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں حضرت، وہ تو بہت کم حدیثوں پر ہم نے عمل کیا، اکثر پر تو ہم نے عمل نہیں کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ تم نے جن حدیثوں پر عمل کیا ہے، وہ حدیث تم نے پڑھا ہے، سنا ہے، یہ سب سمجھو۔ وہ حدیث تم نے پڑھا اور سنا ہے، اور جن حدیثوں پر تم نے عمل نہیں کیا اب تک، تو ایسا سمجھو کہ تم نے ان حدیثوں کو سنا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں۔ صحابہ جو سنتے تھے اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر، فوراً اس پر عمل کرتے تھے، کس وجہ سے؟ وہ اندر کے یقین اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر۔ اعمال کے جو فضائل بتائے جاتے ہیں ان پر یقین ہوتا تھا۔ آج تو ہمارا یقین مشاہدہ پر ہے، دیکھی چیزوں پر ہے ہمارا یقین۔ حالانکہ ایمان کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، ایمان تو غیب کو ماننے کا نام ہے۔ ہمارا غیب پر ایمان آ جاتا۔ صحابہ مشاہدوں کو جھٹلاتے تھے، خبروں پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول نے، اللہ نے کیا کہا اور اللہ کے رسول نے کیا کہا۔ وہ اگر مشاہدہ کے خلاف بھی ہو اسی پر یقین کرتے تھے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے اللہ کے راستے میں اپنی اصلاح کی نیت سے نکل کر محنت کرنی ہے، اور اتنی محنت کرنی ہے ایمان پر کہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اور محترم دوستوں بزرگوں، مشاہدے سے ہماری نظر ہٹ جائے، پر عملوں پر چلنا آسان ہو جائے۔ ایمان اور یقین عمل کی طرف راہبری کرتے ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائی اور بزرگوں، نیتیں کرنی ہے، اپنے آپ کو پیش بھی کرنا ہے۔